يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ جس نے ہم تمام کو توحید جیسی نعمت سے نوازا اور ہماری پیشانیوں کو اس کے لیے خاص کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جنہوں نے ہم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مکمل دین کو پہنچا دیا تاکہ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تا قیامت تک عبادت کرتے رہیں اور تمام دینی مسائل کا حل اس سے تلاش کرتے رہیں۔ محترم حاضرین، یہ دن و رات کا ہونا، سورج کا نکلنا اور شام ہوتے ہی اس کا ڈوب جانا، اور رات ہوتے ہی چاند کا نکل آنا اور پھر صبح ہوتے ہی اس کا بھی چھپ جانا، یہ روشنی اور تاریکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیے ہیں جس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، اور اس نظام میں ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے جس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے۔ حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہا کہ وہی ذات ہے، وہی خالق کائنات ہے جس نے سورج کو روشنی بخشی، سورج کو روشن دان بنایا جو خود بھی روشن ہے اور ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، ساری دنیا کو ایک اپنی روشنی عطا کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا: والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، جیسے ہی شام ہوتی ہے تو وہ چاند نکل آتا ہے اور اپنی روشنی سے، اپنے نور سے ساری دنیا کو منور کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم تخلیق ہے۔ پھر فرمایا چاند سے متعلق: وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کو ہم نے چاند کے لیے کچھ منازل طے کیے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی مہینے کی شروعات ہوتی ہے تو وہ بالکل باریک ہوتا ہے، اور جاتے جاتے جیسے ہی مہینے کی وسطیٰ میں پہنچتا ہے، مہینے کی درمیانی تاریخ آتی ہے تو ایسے وقت میں وہ مکمل گول نظر آتا ہے۔ پھر جیسے جیسے مہینہ ختم ہونے لگتا ہے پھر وہ کم ہوتے ہوتے پھر اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ مکمل جیسے جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے پھر درمیانی پھر آخر، اسی طریقے سے یہ جو نظام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب جانتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے۔ جتنی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں مخلوقات ہوں،
جو بھی جاندار ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، سب رب ذوالجلال کی تخلیق کاری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، جن کی بھی تخلیق کی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس لیے اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ سورج اور چاند کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا تو اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے سب کو پیدا کیا، لیکن ان کو باطل پیدا نہیں کیا، ان کو عبث پیدا نہیں کیا، یوں ہی بیکار میں پیدا نہیں کیا کہ بس دیکھتا رہے اور چلتا رہے، اس لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، کہا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار میں پیدا کر دیا، باطل پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافروں کا گمان ہے۔ یہ کافر اس طرح سے سمجھتے ہیں، مسلمان اس طرح نہیں سمجھتا، بلکہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سورج کی تخلیق کی ہے، چاند کی تخلیق کی ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کو رب نے پیدا کیا ہے، تو اس کی ایک خاص حکمت عملی ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیکار میں یوں ہی سمجھ بیٹھے تو پھر وہ کافروں کا مسئلہ ہے۔ کافر اس طرح سے سمجھتا ہے کہ بس کھیل کود کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اور جب تک دنیا میں رہو عیش کرو اور پھر مر گئے تو بات ختم۔ یہ کافر کا گمان ہے، مسلمانوں کا گمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کی طرف میں لوٹتا ہوں، جو پہلی آیت ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، چاند کے کچھ جو منازل جو بنائے ہیں، کیا صرف دیکھنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے بنائے ہیں کہ جو ہے آدھا پھر اس کے بعد پھر ایسا جو مکمل ہو جانا، کیا یہ بس ایسے ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہا کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو۔ کس لیے؟ کیا جان لو؟ فرمایا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، سالوں کی گنتی کو جان لو، مہینوں کی گنتی کو جان لو، تمہیں پتا چلے کہ وہ کون سا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ جو مہینے ہوتے ہیں انہی سے ایک مسلمان جڑا ہوا ہوتا ہے، جو مہینے ہوتے ہیں اسی سے جڑ کر مسلمانوں کی عبادات ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے رمضان کا مہینہ آئے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اگر ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی جو بنائی ہے نا، ذرا آگے پڑھ لیتے، میں آگے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ ہم کس لیے ان مہینوں کو رکھا؟ تاکہ تم سالوں کی گنتی کو رکھ سکو، مہینوں کی گنتی سمجھ سکو، اور دن و رات جو ہو رہی ہے اسے پہچان سکو۔ دن کون سا ہے آپ کب بتا سکتے ہیں؟ جب سورج نکلے تبھی تو پتا چلے گا۔ آج کا سورج نکلا تو ہم کہیں گے کہ آج جمعہ کا دن ہے، کل نکلا تو ہفتہ ہے، پھر اس کے بعد اتوار۔ بغیر سورج نکلے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو دنوں کی جو گنتی ہے یہ سورج کے ذریعے سے پتا چلتا ہے، دن اور ہفتے سورج سے پتا چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے مہینوں کی گنتی، سالوں کی گنتی کس سے ہوتی ہے؟ چاند کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ چاند مہینے کے شروع میں، پھر درمیان، پھر آخر میں اسی طریقے سے واپس لوٹتا ہے، باریک پھر گول پھر اس کے بعد باریک جب ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مہینہ ختم ہو چکا، اب پھر دوسرا مہینہ۔ تاریخ سے پتا نہیں چلتا، تاریخ اس کے مطابق چلتی ہے، سورج اور چاند کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس طرح سے چاند اور سورج کا پیدا کرنا، پھر اس طرح کا نکلنا، یہ جو نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ اگر پیدا کیا ہے تو یہ حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی خاص حکمت عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ مسلمان سمجھدار ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا، کہا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. کہا کہ یہ جو دن و رات ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے. مہینوں کی گنتی 12 مہینے یہ قرآن مجید میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا رب ذوالجلال نے اسی وقت سے اس گنتی کو رکھ دیا کہ 12 مہینے آنے والے ہیں. 12 مہینے ہوں گے ایک سال کے اندر, پھر ایک سال ختم ہوگا, پھر دوسرا سال. اس طرح سے یہ جو نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے کیا ہوا ہے. ذرا سوچئے 12 مہینے کیا ہیں؟ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ ہیں 12 مہینے. یہ تو یہودیوں کی تعین کردہ ہے. مسلمانوں کے لیے رب ذوالجلال نے جو قائم کیا وہ کیا ہے؟ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, پھر رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. 12 مہینے یہ رب ذوالجلال نے رکھے ہیں. کس لیے؟ مسلمانوں کی جو عبادات ہے نا, جو عبادتوں کا جو سلسلہ ہے نا, یہ انہی کے تحت چلتا ہے. محرم آئے تو کون سی عبادت کرنی چاہیے, اور پھر اسی طریقے سے ہوتے ہوتے ذرا دیکھیں, بس اوپری طور پر تھوڑا سا ذہن لڑائیں گے تو پتہ چلتا ہے رمضان آئے تب جو ہے اس مہینے کے روزے فرض ہیں, ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے. اگر حج کا ذوالحجہ آ جائے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے. اس طرح کا معاملہ, قربانی اس وقت دی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عبادات کس طرح سے ہوتی ہیں, یہ معلوم کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے مہینوں کو رکھا. اور اس سے پہلے سورج اور چاند کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہی کوئی چیز پیدا نہیں کی. اب اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم. 12 مہینے رب ذوالجلال نے رکھے ہیں, لیکن 4 مہینے ایسے ہیں جو رب ذوالجلال کے پاس بہت ہی محترم مہینے ہیں, بہت ہی احترام والے مہینے ہیں. رب ذوالجلال نے ان کو احترام والے مہینوں سے خطاب کیا. محترم مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے, رمضان کو چھوڑ کر محرم, رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, 4 مہینے رب ذوالجلال نے ان کو محترم بنایا ہے, احترام والے مہینے ہیں. اور جو رب ذوالجلال کے پاس محترم والے ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ان مہینوں کا احترام کریں, ان مہینوں کا احترام کریں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے. یہ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو 4 جو احترام والے مہینے ہیں, کہا ذالک الدین القیم, یہی دین ہے, یہی قائم کردہ, یہی وہ چیز ہے. رب ذوالجلال چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق تم عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو احترام والے کہا ہے تو اسے تم محترم سمجھو, اس کو محترم سمجھو. اس میں اپنی عبادات جو کرنی ہے اس میں مزید اپنی عبادتوں میں اور زیادہ چستی لاؤ, اور جو ہمارے سے گناہ ہو رہے ہیں اس میں خصوصی طور پر اس میں گناہوں سے رکے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو محترم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, کہا کہ اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو, اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. رب ذوالجلال نے یہ چیز بیان کی. کیا مطلب ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو؟ کفار مکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, نبی بنائے جانے سے پہلے جو لوگ تھے, تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت کے جو لوگ تھے, جو لوگ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے, لیکن یہ جو 4 مہینے تھے ان کا احترام وہ لوگ بھی کرتے تھے, وہ بھی احترام کرتے تھے, ان میں جنگ و جدال کو ترک کر دیتے تھے. لیکن کچھ قبائل ایسے تھے, 1-2 قبیلہ جو یہ سمجھتا تھا کہ جو یہ لگاتار 3 مہینے, کیسے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, پھر پہلا مہینہ محرم, 3 مہینے ایک ساتھ لگاتار جو کہ حرمت والے مہینے, اس میں جنگ نہیں کرنی ہے. رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ اس میں جنگ نہیں کرنی ہے, اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا پتہ ہے کہ ان کے اندر جو بہت زیادہ حمیت تھی, ایک دوسرے کے لیے لڑائی جھگڑا بہت زیادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, محرم کو 2 مہینے کے بعد, ذوالقعدہ, ذوالحجہ کے بعد
جو محرم کا مہینہ تھا اسے کیا کرتے تھے؟ سفر کا نام دے دیتے تھے اور سفر کو محرم بنا لیتے تھے. یعنی محرم کا پہلا مہینہ، سیکنڈ کون سا ہے؟ سفر کا مہینہ. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نام چینج کر لیتے تھے، اس لیے کہ دشمنی باقی رہے، ان کا لڑائی جھگڑا ایسے ہی چلتا رہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اس طرح کرنا ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو جس طرح سے رکھا ہے، جس طرح وہ محترم ہے، اسی طریقے سے اسے ماننا چاہیے. فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کے خلاف جا کر کے انہیں تبدیل کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اس طرح رب ذوالجلال نے فرمایا. اسی چیز کو رکھتے ہوئے یعنی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ انفسکم، اس ٹکڑے کو رکھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فی کلہن، کہا سب سے پہلے تو یہ کہا کہ رب ذوالجلال نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا، تو 12 مہینوں میں بھی اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ رب ذوالجلال نے چونکہ 4 مہینوں کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے پاس محترم مہینے ہیں، تو ہمیں خصوصی طور پر ان کا احترام کرنا چاہیے. اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اس میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا گناہ دوسرے مہینوں میں کرنے کے مقابل اس مہینے میں کرنے کی وجہ سے بڑا مانا جائے گا، عظیم مانا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایسے مہینے میں گناہ کیا جس سے متعلق رب ذوالجلال نے، جو مہینہ رب ذوالجلال کے پاس بہت ہی محترم مہینہ ہے. تو اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عبادات میں اگر چستی دکھائی جائے تو اسی اعتبار سے اجر و ثواب بھی اسے زیادہ مل سکتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ سکتا ہے. اس طرح انہوں نے بیان کیا اور مفسرین نے اسی طریقے سے بیان کیا ہے. اور پھر اب بات آتی ہے اس مہینے کی، رجب کے مہینے کی. یاد رکھیے دوسرے مہینوں سے متعلق انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. اب فی الوقت رجب سے متعلق میں بیان کروں کہ اس سے متعلق خصوصی طور سے اس کا نام لے کر کے جو احادیث آئی ہوئی ہیں تمام کی تمام ضعیف ہیں فضیلت سے متعلق. لیکن ایک بات تو ہمیں جاننی چاہیے، میں نے واضح کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، دوسرے مہینوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ جو مہینہ ہے اس میں رب ذوالجلال نے چونکہ اس کا احترام کیا ہے، محترم مہینہ بتایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسے محترم مانے اور اس میں عبادات میں آگے بڑھے اور گناہوں کو پیچھے ترک کر دیں. اور اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے 4 مہینوں کو ہی کیوں منتخب کیا، اس کی حکمت رب ذوالجلال بہتر جانتے ہیں کہ اس لیے کہ رب ذوالجلال حکیم ہے. ہمیں ماننا ہوگا کہ رب ذوالجلال حکمت والے ہیں، اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی رب کی حکمت ہوتی ہے. لیکن مفسرین نے اس میں اجتہاد کیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، آنے والا جو مہینہ ہے شعبان، پھر اس کے بعد رمضان، اس کی تیاری کے لیے یہ مہینہ آیا ہوا ہے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہو یا تمام چیزوں سے متعلق ہو، ہمیں اپنے دلوں کی صفائی پیش کرنی چاہیے، ابھی سے صاف کرنا چاہیے اور عبادات میں ابھی سے جڑ جانا چاہیے تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں اس کا ثمرہ حاصل کر سکیں. اگر ہم ابھی سے جڑے رہیں تو پھر اس میں تیاری کرتے رہیں تو اس مہینے میں ہم آسانی کے ساتھ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو ابھی سے ایک انسان کو عبادات میں جڑ جانا چاہیے اور گناہوں کو ابھی سے ترک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح کا معاملہ انہوں نے ذکر کیا. اب اس کے بعد رجب سے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آتا ہے تو کئی لوگوں کا یہ شیوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں الگ الگ چیزیں ہمیں کرنی ہیں، جو کہ بہت ہی بدعات قسم کی چیزیں. یہ سب بدعات ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے، غالباً جمعرات یا
جمعہ کی رات ہوتی ہے جس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جمع ہوتے ہیں اور 11, 16 یا 17 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کہاں سے آئی؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, یا پھر صحابہ نے عمل کیا؟ کہاں سے لائے؟ عبادات کا تعلق یاد رکھیے ہماری شریعت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, جس طرح کر کے دکھایا, اور صحابہ نے جس پر عمل کیا, وہی عمل ہمارا ہونا چاہیے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی شخص کچھ کام کرے تو پھر ایسے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ بدعت ہے. اور خطبہ جمعہ میں ہر جمعہ ہم سنتے ہیں کل محدثۃ بدعہ, ہر نئی چیز دین میں, ہر نئی بات بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور جو کچھ بدعتیں ہیں تمام کے تمام گمراہ کن ہیں, راستے سے بھٹکانے والی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور جو گمراہی پر چلا گیا سیدھے اس کا ڈیسٹینیشن کہاں؟ سیدھے جہنم, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس کے پاس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. حاضرین, ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ان کو, اور جو نمازیں پڑھتے ہیں نا, اس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے, یہ نام دیا گیا ہے ان کی طرف سے, لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے العتیرہ, یعنی اس میں خصوصی طور سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ جاہلیت کا کام تھا. زمانے جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جاہل تھے, زمانے جاہلیت مطلب جو کفار قریش تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے, اس وقت یہ لوگ کیا کرتے تھے, رجب کا مہینہ جیسے ہی آتا تھا تو اس کی تعظیم کے خاطر وہ لوگ کیا کرتے تھے, جانور ذبح کرتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد اس چیز کو منسوخ کر دیا گیا, یہ جائز نہیں تھا. تو جس چیز کو نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا, تو پھر آج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو عتیرہ کا نام دیا گیا جو کہ جائز نہیں ہے. یہ بھی ایک کھلم کھلا ایک بدعت ہے. اسی طریقے سے ایک اور بدعت یاد رکھیے, رجب کے کنڈے. ہم جانتے ہیں اس چیز کو. کیا ہوتا ہے, رجب کی جب 21 اور 22 تاریخ آتی ہے, 21 کی تاریخ کی شام میں مٹھائی بنائی جاتی ہے, اور 22 کی صبح یا 21 ہی کی شام میں لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. آپ سب جانتے ہوں گے یہ جو بدعت ہے, اس طرح سے مٹھائی بانٹنا, یہ بہت ہی بڑی غلیظ چال ہے. کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ صحابہ کو جو گالیاں دیتے ہیں نا, جو شیعہ جو ہے نا, جو معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہتان مانتے ہیں, ان لوگوں کی ایک غلیظ چال ہے. کیسے؟ یہ جو 21 رجب کی 21 تاریخ جو تھی, معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ نہیں مانتے, صحابی نہیں مانتے, ان کو گالیاں دیتی ہیں. تو پھر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہا, جس سے رب ذوالجلال راضی ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوان, تمام صحابہ سے رب ذوالجلال راضی ہیں, ان کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, اور ان کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے, اور اس خوشی میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے. اور یہ جو رواج ہے ان کا ہے, اور اسی کو یہاں پر لاد دیا گیا, اور لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ مٹھائی کیوں بٹ رہی, گئے مٹھائی کھا لی. سبحان اللہ. اور ایک چیز عام کر دی گئی عبد القادر جیلانی کی طرف, کہ جو ہے ان کی طرف کوئی ایک اور چیز کہ جو اس کی وجہ سے ہم مٹھائی کھا رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو. یہ غلیظ چال ہے. کس کی طرف سے؟ شیعہ اور ان کی طرف سے ہے, شیعہ کی طرف سے ہے, جو علی رضی اللہ عنہ کے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن انہی کے خلاف جاتے ہیں, ان کو نبی سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. اس طرح کا معاملہ, اتنی بڑی غلیظ چال کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک بدعت ہے جو ان کی طرف سے ایجاد کردہ ہے, اور ہم اس کو منا رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مٹھائی بٹ رہی ہے, اور لے لیے کھا لیے. اور اسی طریقے سے ایک اور آخری بدعت ہے شب معراج. پتہ ہے معراج کی تاریخ کیا ہے؟ تمام علماء کا اتفاق ہے, جتنے بھی سلف صالحین ہیں, کہیں بھی تاریخ محفوظ ہی نہیں ہے, بلکہ کتنی روایتیں ہیں. کسی میں آتا ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں اسراء و معراج کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اسراء و معراج کرایا گیا. اسی طریقے سے آتا ہے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, کئی مہینوں کے نام آتے ہیں. جو تاریخ
محفوظ ہی نہیں ہے، ذرا سوچئے کیا اس میں خصوصی طور سے عید منانا، رات جاگنا اور روزہ رکھنا یہ کہاں کا عمل ہے؟ اگر واقعتاً وہ ضروری تاریخ ہوتی تو کیا صحابہ اس پر عمل نہیں کرتے؟ صحابہ اس پر عمل نہیں کرتے؟ صحابہ زیادہ مستحق تھے نا، جن سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا ہے، دین کو کسی سے لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ علیکم بسنتی، تم پر لازمی ہے، تم پر واجب ہے کہ تم کیا کرو؟ میری سنت کو لازم پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہا کہ میرے بعد کس کی اطاعت کرنا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین، وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج پر چلتے ہوئے اپنی جان نثاری کی، ان کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، ایسے لوگوں کی نہیں جو اٹھے اور جو کچھ کہہ دیا بس کہہ دیا، عبادات سے متعلق یہ وہ باتیں کہہ دی اور اس پر ہم عمل کرنے لگ جائیں۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہمارا دین کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، ہمیں سامنے بتانا چاہیے اگر کوئی یہ سب چیزیں کر رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح نبی پر ایمان لایا، اگر اسی طریقے سے اگر تم بھی ایمان لے آؤ، تم نے جس طرح، یعنی صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم جس طرح ایمان لے آئے ہو، اگر یہ کفار بھی اسی طرح ایمان لے آئے تب وہ لوگ کیا ہوں گے؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر ان کو چھوڑ کر اپنا کوئی منہج بنا لیے تو پھر ایسے وقت میں لازمی طور پر ہم دین سے ہٹ جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہی کا راستہ سیدھے جہنم جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت پر رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ اسی طریقے سے جو حضرات بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بیماریوں کو دور کرے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے اور ہمیں عافیت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات من کل ذنب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔